شیر اور چوہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر بڑے سے پیڑ کی چھاؤں میں آرام کر رہا تھا۔ شیر سے تھوڑا ہی دور ایک چھوٹا سا شرارتی چوہا کھیل کود رہا تھا۔ وہ کبھی کھیلتا کودتا، کبھی گانے گنگناتا، اپنے ہی آپ میں مگن تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس طرف بھاگ رہا ہے، اور وہ سیدھا جا کر سوتے ہوئے شیر کی ناک سے جا کر ٹکرا گیا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے نیچے گرے ہوئے چوہے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ چوہا وہاں سے بھاگ پاتا، شیر نے اسے اپنے طاقتور پنجوں میں دبوچ لیا۔ چوہے کے بچے، تم نے میری نیند خراب کر دی۔ اب تم بچ نہیں سکتے، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ بیچارہ چوہا بہت ڈر گیا تھا، پر جان بچانے کے لیے ہمت کر کے بولا، بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرا ارادہ بالکل بھی آپ کی نیند خراب کرنے کا نہیں تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ اس غلطی کی سزا تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ بادشاہ سلامت، اس بھول کے لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ایک دن آپ کے کسی کام آؤں گا۔ شیر یہ سن کر زور سے ہنسا۔ تم اتنے چھوٹے سے جانور، تم بھلا میرے کیا کام آؤ گے؟ پر تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اور تمہاری باتوں نے مجھے ہنسا دیا ہے۔ آج میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، پر آگے سے ایسی غلطی مت کرنا۔ یہ کہہ کر شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا شیر کو شکریہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کی نظر تھوڑی دور پر رکھے کھانے پر پڑی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچا تو ایک شکاری کا جال اس پر گرا اور اس نے نکلنے کی بہت کوشش کری، پر جال سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سارے جنگل میں اس کی دھاڑ گونج رہی تھی۔ شیر کی دھاڑ چوہے نے بھی سنی اور وہ آواز کو پہچان گیا اور بھاگ کر شیر کے پاس پہنچا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی آواز سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ ضرور کسی مصیبت میں ہیں۔ تو تم وہی ہو نا جس نے میری نیند خراب کری تھی؟ جی بادشاہ سلامت، میں نے اس دن کہا تھا نا کہ ایک دن وقت آنے پر میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کو اس جال سے نکالتا ہوں۔ چوہا فوراً جال کی رسیوں کو اپنے تیز دانتوں سے کاٹنے لگا اور تھوڑے ہی وقت میں اس نے جال میں شیر کے نکلنے کے لائق ایک بڑا سا چھید بنا دیا، اور اس طرح شیر جال سے آزاد ہو گیا۔ شیر اور چوہا اس دن سے پکے دوست بن گئے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا کبھی بھی بیکار نہیں جاتا، اور ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔